ہر دور میں لوگ ایسے ایسے اعمال کا ارتکاب اور اہتمام کرتے رہے ہیں جن کا تعلق دین اسلام کے ساتھ دور تک کا نہیں تھا۔ مثال کے طور پر عہد نبوت کے اندر بعض لوگوں نے یہ عقیدہ اختیار کر لیا کہ شوال کے مہینہ میں شادی کرنا یہ شرعاً ٹھیک نہیں ہے، ناجائز ہے۔ تو سیدہ عائشہ طیبہ طاہرہ رفیقہ حیات رسول اللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ نے اس رسم جاہلانہ کی تردید کر دی، فرمایا کہ یہ عقیدہ ٹھیک نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی مکرم علیہ السلام نے شوال کے مہینہ میں میرے ساتھ شادی کی تھی اور شوال ہی کے مہینہ میں میری رخصتی ہوئی تھی۔ اگر شوال کے مہینہ میں شادی کرنا حرام ہوتا، ناجائز ہوتا، تو نبی مکرم علیہ السلام میرے ساتھ شادی کیوں کرتے؟ آپ علیہ السلام نے میرے ساتھ شادی کی ہے، اس کا مطلب یہ نکلا کہ شوال کے مہینہ میں شادی کرنا شریعت مطہرہ کی نظر میں یہ حرام نہیں ہے، یہ جائز ناجائز نہیں ہے، یہ ناپسندیدہ نہیں ہے، بلکہ یہ عقیدہ، یہ فکر، یہ سوچ یہ لوگوں کی بنائی ہوئی ہے۔ بعین ہی اسی طرح آج کچھ لوگوں نے یہ نظریہ گھڑ لیا ہے، محرم الحرام کے مہینہ میں شادی کرنا یہ ناجائز ہے۔ یقین رکھیں، جس طرح شوال والا نظریہ بے بنیاد ہے، بعین ہی اسی طرح محرم الحرام کے اندر شادی کے حرام والا نظریہ یہ بے بنیاد ہے۔ کسی دلیل شرعی پر اس نظریے کی بنیاد نہیں رکھی گئی۔ وہ جی اس لیے نہیں کرنی چاہیے، اگر کریں گے تو اس انسان کا نقصان ہو سکتا ہے۔ بے دلیل اور لوگوں کی بنائی ہوئی بات ہے، نہ قرآن کے اندر موجود ہے اور نہ ہی پیارے آقا علیہ السلام کے فرامین عالیہ کے اندر یہ بات موجود ہے۔ دوسری بات، وہ کہتے ہیں غم حسین کی وجہ سے اس مہینے میں شادی کرنا یہ جائز نہیں ہے۔ کیوں؟ کہ محرم الحرام کا مہینہ وہ ہے جس میں خاندان سادات کی ایک عظیم ترین ہستی سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی ہے، اور ان کے جانے کا غم اتنا ہے کہ اس مہینے میں سوگ منایا جائے گا، افسوس کیا جائے گا، شادی نہیں کی جائے گی۔ یہ بنیاد بھی ٹھیک نہیں۔ کیوں؟ اگر کسی شخصیت کی وفات کو دیکھا جائے، اس کی شہادت کو دیکھا جائے، تو پھر میں کہتا ہوں کہ پورے سال کا کوئی مہینہ اور کوئی دن ہی خالی نہیں جاتا کہ جس دن کے اندر کسی بزرگ ہستی کا سانحہ ارتحال وہ پیش نہ آیا ہو۔ یکم محرم کو امیر المومنین عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی ہے۔ سفر کے مہینہ میں اسی طرح امام حسن المجتبی ان کی شہادت ہوئی۔ ربیع الاول کے مہینہ میں امام الانبیاء دنیا سے تشریف لے گئے۔ ربیع الثانی میں شیخ عبد القادر جیلانی آپ دنیا سے تشریف لے گئے۔ جمادہ اولی میں ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ دنیا سے تشریف لے گئے، اور اسی طرح جمادہ ثانیہ میں سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا آپ کی وفات ہوئی۔ اسی طرح رجب کے مہینہ میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی وفات ہوتی ہے۔ شعبان کے مہینہ میں سیدہ عائشہ کا انتقال ہوتا ہے، اور رمضان کے مہینہ میں 21 رمضان کو حیدر کرار داماد رسول علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوتی ہے۔ شوال کے مہینہ میں امیر حمزہ سید الشہداء کی شہادت پیش آئی، اور شوال کے بعد ذوالقعدہ میں نبی مکرم علیہ السلام کے زوجہ محترمہ سیدہ زینب کا
انتقال ہوا ذوالحجہ کے مہینہ میں مظلوم مدینہ عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی شہادت ہوئی۔ بتلاؤ زندگی کے اندر کون کون سے مہینے کے اندر سوگ منایا جائے گا، ارے کون کون سے مہینے میں افسوس اور غم منایا جائے گا؟ یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اگر مسلمان اس طرز پر، اس روش پر لگیں گے، ہر مہینہ ہی سوگ کا ہے، ہر مہینہ ہی غم کا ہے، ہر مہینہ ہی افسوس کا ہے، ایسی بات نہیں۔ اسلام سے سیکھنا چاہیے، دلائل کو دیکھنا چاہیے کہ دین اسلام نے ہمیں کیا درس دیا ہے، ہمیں کیا پیغام دیا ہے۔ دین یہ کہتا ہے ایک آدمی دنیا سے تشریف لے گئے، رخصت ہو گئے 3 دن تک، اور وہ بھی اس کی زوجہ محترمہ وہ سوگ منا سکتی ہے، اس کے بعد سوگ منانا کسی مسلمان کے لیے شرعاً یہ جائز نہیں ہے۔ یاد رکھیں شادی یہ معاملات میں ہے، اور معاملات کے اندر اصل اباحت ہوتی ہے، جواز ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے بھی محرم الحرام کے مہینہ میں شادی کرنا حرام نہیں، ناجائز نہیں، بلکہ جائز ٹھہرتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں صحیح بات کو سن کے سمجھ کے اس پر عمل کرنا